الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ جی دیکھیں، یہ جو ہمارا موضوع چل رہا ہے، بہنوں کو وراثت میں حصہ سے محروم رکھنا، ان کو وراثت میں حصہ نہ دینا، کسی نہ کسی بہانے سے ان کا حصہ لے لینا، معاف کروا لینا، یہ کہہ دینا انہوں نے ڈیمانڈ ہی نہیں کی۔ دیکھیں بعض کا ایسے بھی ہوتا ہے کہ بھائی نا وراثت کا جب مسئلہ بنتا ہے نا تو بھائی اس چکروں میں نہیں پڑتے کہ ابھی اس کو اسی طرح ہی رہنے دیں، مسئلے کو وہ تقسیم ہی نہیں کرتے۔ شریعت کا تقاضا تو یہی ہے کہ جب وراثت کا مسئلہ بنے اس سے فوراً تقسیم کریں، سب کو دیں، سب کے حوالے کریں مال جن کا حصہ اللہ نے اب رکھا ہے۔ اب مرنے والے کا مال تھا، وہ چلا گیا، وارثوں کا پیچھے آپ کیوں روک رہے ہیں؟ کیوں آپ گناہ کا کام کر رہے ہیں جب اللہ نے کہا ہے کہ اس کو تقسیم کریں؟ اب مرنے والا تو چلا گیا، اس کا مالک نہیں ہے، اب تو وارث مالک ہیں، تو ایک دو اس میں کیوں رہیں؟ بہنیں عموماً طور پہ شادی ہو جاتی ہے، اپنے گھروں میں چلی جاتی ہیں، تو ان کا حصہ بھائی رہ رہے ہوتے ہیں، کوئی چھیڑتے ہی نہیں ہے مسئلے کو۔ اگر ہم چھیڑیں گے تو وہ ڈیمانڈ کریں گی، اسی طرح پڑا رہتا ہے۔ نہیں، یہ جو جن لوگوں کا قبضہ ہوتا ہے ان کو سوچنا چاہیے، ان کو ان کے حصے پہنچانے چاہیے کسی نہ کسی شکل میں۔ تو یہ اس کا مسئلہ ہوتا ہے کہ یہ جو حصے وارثوں کو نہیں دیے جا رہے ہوتے، تو اس کا یہی ہے، یہ گناہ کا کام ہے۔ اللہ نے کی یہ وصیتیں ہیں، جب کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے تو پھر ان کے بہن بھائیوں کو آپس میں وہ مال تقسیم کر لینا چاہیے۔ تو دیکھیں بعض یہی کہہ دیتے ہیں ان کو تو یہ تو اپنے گھروں میں ٹھیک ہے، انہوں نے کیا کرنا ہے مال، یہ اپنے ماشاءاللہ اپنے گھروں میں بڑی مالدار ہیں۔ دیکھیں عورتیں مالدار ہیں، عورتیں مالدار نہیں ہیں، وہ تو شوہر کا ہے سب کچھ۔ عورتوں کے پاس تو وہی ہے جو ان کا زیور ہے، حق مہر میں ملا ہے یا وراثت ملنی ہوتی ہے۔ عورتوں کا اصل تو اپنا تو وہ ہے، تو اگر آپ عورت کو اس طرح دیں گے تو ان کی عورتوں کی عزت ہوگی، بچوں کی نظر میں، شوہر کی نظر میں۔ مالدار عورت کی عزت ہے، مالدار عورت کو تو لوگ مانتے ہیں، بات بھی مانتے ہیں، اس کی ویلیو بھی ہے۔ تو اللہ نے اگر عزت دی ہے کسی کو تو یہ مال کی وجہ سے بڑے ایسے مسائل ہیں جو بندے کے حل ہو رہے ہوتے ہیں۔ شوہر عزت کرتا ہے، خام ان عورتوں کو طلاق بھی کم ہوتی ہیں جو مالدار ہوتی ہیں۔ آپ اس کی ریسرچ کریں، جو بڑی مالدار ہیں، جن کو ماں کی وراثت سے بھی حصہ ملا ہے، باپ کی وراثت سے بھی حصہ ملا ہے، ٹھیک ہے نا، بہن بھائیوں کی وراثت میں بھی اس کو حصہ ملا ہے، اگر ان کی اولاد نہ ہو پھر بھی بہن بھائیوں کو ملتا ہے۔ جب کسی کی بہن فوت ہو، بھائی فوت ہو، ان کی اولاد نہ ہو تو بہن بھائیوں کو، کئی میت کلالہ ہو تو بہن بھائیوں کو ملتا ہے۔ تو وہ عورتیں جن کے پاس مال ہے لاکھوں، شوہر کبھی بھی اس کو طلاق نہیں دے گا، سوچے گا ایک دفعہ۔ تو دیکھیں یہ اللہ کا ایک نظام ہے، یہ جو وراثت کا نظام ہے، زکوٰۃ کا نظام ہے کہ یہ جو مال ہے یہ ایک بندے کے پاس نہ رہے، یہ بٹتا رہے، مال سب میں تقسیم ہوتا رہے، کوئی ایک ہی اس پہ نہ بیٹھا رہے۔ تو دیکھیں یہ اس میں حکمتیں ہیں، اگر آپ کسی کو دیں گے بہن کو، اس کے گھر میں اس کی عزت ہوگی، شوہر کی، ہاں بچوں کی نظر میں شاید اس کی لڑائی بھی کم ہو، جھگڑا بھی کم ہو اس کی مالداری کی وجہ سے۔ تو یہ جو کہا جاتا ہے جی بہن کے اپنے گھر میں سب کچھ ہے، اللہ نے بہت دیا ہے، اس نے کیا کرنا ہے مال، وہ تو اپنے شوہر کے یہاں سیٹ ہے۔ لیکن وہ شوہر کیا ہے؟ شوہر کے مال میں بیوی کا حصہ نہیں ہے، یہ غلط فہمی ہے۔ شوہر کا جو مال ہے وہ شوہر کا ہے۔ دیکھیں جب اللہ نہ کرے کوئی طلاق کا مسئلہ بنتا ہے تو شوہر جب بیوی کو طلاق دے گا تو بیوی کے پاس اگر مال نہیں ہے تو وہ کہاں پہ جائے گی؟ بھائیوں کا کیا ہے؟ بھائیوں نے تو جب تک دے دیا، بعد میں انہوں نے بھی اپنا بدل لینا ہوتا ہے رویہ، چاہے انہوں نے حصہ کھایا بھی ہو نا پھر بھی وہ ساتھ نہیں دیتے بہنوں کا۔ تو اگر اس کے پاس مال ہوگا اس کے لیے مسئلہ نہیں بنے گا۔ تو شوہر کے مال میں اللہ نے بیوی کا حصہ شوہر کے مرنے کے بعد رکھا ہے بطور مالک۔ ویسے تو نان نفقے میں تو بیوی ہے، لیکن مالک تو بیوی نہیں کہہ سکتے کہ شوہر کے مال میں وہ 1/3 کی مالک ہے، وہ شیئر ہے اس کا۔ یہ تو اللہ نے 1/8 رکھا ہے بیوی کا، 8 حصوں میں سے ایک حصہ۔ جیسے شوہر نے 8 لاکھ چھوڑا ہے تو 1 لاکھ بیوی کو ملے گا اگر شوہر کی اولاد ہے، چاہے بیوی سے نہ بھی ہو، کوئی بھی اس کی اولاد ہے، بیٹی، بیٹا، پوتی، پوتا، تو اس کو تو ملے گا 1/8۔ اگر اس کی اولاد نہیں ہے شوہر کو، اس کو چوتھا حصہ ملے گا۔ تو یہ جیسے 4 لاکھ ہے تو اس کو 1 لاکھ مل جائے گا، 40 لاکھ اس نے چھوڑا ہے اس کو 10 لاکھ مل جائے گا، 40 لاکھ 1/4۔ تو یہ تو مرنے کے بعد اللہ نے رکھے ہیں نا اس سے بیوی کے۔ تو اگر پہلے بھی طلاق ہو جائے پھر تو 1 روپیہ نہیں ملے گا شوہر کے مال میں۔ تو آپ یہ کہہ رہے ہیں جی بیوی تو، بہن تو ٹھیک ہے اپنے گھر میں، دیکھیں ٹھیک ہو بھی، پھر بھی شوہر کا مال تو اپنے مرضی سے صرف خرچ تو نہیں کر سکتی۔
شوہر کی اجازت ضروری ہے۔ ہاں بیوی کا اپنا مال ہو تو وہ خرچ کر سکتی ہے، ٹھیک ہے نا، کہیں پہ بھی خرچ کرے، حج کرے، عمرہ کرے، شوہر کو ساتھ لے کے جائے، کوئی مدارس بنا دے، کوئی مسجد بنا دے۔ تو عورت کو نہیں ضرورت اپنی آخرت بنانے کے لیے، اپنی جنت بنانے کے لیے، اپنا اللہ کے راہ میں صدقہ کر کے اپنے درجے بلند کرنے کے لیے، ان کو بھی ضرورت ہے۔ دنیا کے لحاظ سے بعض لوگ سوچتے ہیں، آخرت کے لحاظ سے بھی سوچا کریں کہ ہر کسی کو ضرورت ہے مال کی۔ تو آپ یہ کہہ دیں جی بہنوں نے کیا کرنا ہے، تو یہ اچھی شکل نہیں ہے۔ ان کا حصہ اللہ نے رکھے ہیں، اس میں حکمتیں ہیں، بہت ساری حکمتیں ہیں جو بھی میں نے بیان نہیں کی، آگے انشاءاللہ آئیں گی۔ جو بھی ان کا حصہ بنتا ہے بہرحال آپ ان کے حوالے کریں۔ اور یہ جو کہا جاتا ہے بہنوں نے کیا کرنا ہے، انہوں نے اپنی خوشی سے معاف کر دیا، یہ صحیح نہیں ہے۔ جب آپ خوشی سے نہیں دے رہے تو کسی سے بھی یہ توقع نہ کریں، ان کا مال ہے، ان کے خوشی خوشی ان کے ہاتھوں میں دیں گے۔ میں نے بہت سارے ایسے مسئلے دیکھے ہیں، بہنوں نے کہا ہم نے نہیں لینا، جب بھائیوں نے خوشی خوشی دیا تو انہوں نے اس سے لے لیے وراثت میں۔ تو یہ باتیں ہیں، چند باتیں اور بھی دیکھیں گے جو وراثت دینے میں اور میں کیا کیا فائدے ہو سکتے ہیں، تو یہ ہم انشاءاللہ آگے دیکھیں گے۔ السلام علیکم۔